الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محترم سامعین و سامعات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 124 سے تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ باتوں سے آزمایا اور امتحان میں وہ پاس ہو گئے۔ اللہ نے کہا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور میری اولاد میں سے بھی کیا یہی وعدہ ہے ان کے لیے بھی؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ظلم کرنے والے کافر، مشرک اور منافق لوگ میرے اس وعدے میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو کلمات یعنی کچھ باتیں، تو کچھ باتوں کے ذریعے آزمائش سے مراد یہ ہے کہ نمرود کی آگ میں پھینکا جانا، اپنا گھر چھوڑ دینا، عراق سے فلسطین اور مکہ کی طرف ہجرت کرنا، شریعت کے احکام، حج کے طور طریقے، بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں کلمات میں داخل ہیں۔ تو کچھ آزمائش ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہے، سب امتحان میں ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن و سکون کا گھر گہوارہ بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ اور امن و سکون کا گھر گہوارہ بنایا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، دونوں باپ بیٹوں کو ہم نے یہ تاکید کی کہ میرے گھر یعنی خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں، اعتراف کرنے والوں اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے یعنی شرک، کفر، گندگی سے صاف ستھرا رکھو۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام
اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ تاکید کی ان طہرا، کہ آپ لوگ صاف ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو کعبۃ اللہ کو، خانہ کعبہ کو، کن لوگوں سے؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں اور گندگی سے، اور آپ وہاں پہ طواف کیجئے، اعتکاف کیجئے اور رکوع اور سجدہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتا ہے کہ جن کی امامت و جلالت تمام جماعتوں کے درمیان متفق علیہ، اہل کتاب کے تمام گروہ جماعت ان کی پیشوائی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سارے لوگ مانتے ہیں ان کی امامت کو، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام پیشوا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، یعنی چند اوامر و نواہی میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون ہے، سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ جھوٹا آدمی جو آزمائش اور امتحان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ایسے آدمی سے علیحدہ ہو جائے جو سچا ہے، تاکہ سچے آدمی کے درجات بلند کیے جائیں، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو، اس کا درجہ زیادہ ہو، اس کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے اعمال صاف ستھرے ہوں، اور اس آزمائش کی بھٹی سے کندن بھر کر نکلے، تیار ہو، یعنی آزمائش میں پاس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو جلیل ترین مقام پر فائز ہیں، جن امور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا، جن معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، وہ آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کی قدر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے اپنے نیک بندوں کی جو بھی کوشش ہوتی ہے اس کا قدردان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی وہ زندگی کے الہی عمل میں تیری پیروی کریں گے، لائف سٹائل تیری طرح زندگی گزاریں گے، وہ تیرے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اور ہمیشہ کے سعادت اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے تیرے پیچھے چلیں گے، تیری پیروی کریں گے۔ تجھے ایسا امام بناؤں گا کہ سارے لوگ تمہیں پیشوا مانیں گے، تمہاری پیروی کریں گے، تمہاری اتباع کریں گے، تمہیں فالو کریں گے، تمہارا جو لائف سٹائل ہے اسی طریقے سے لوگ اپنا لائف سٹائل بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی تمہاری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، جو طرز زندگی ہے، تمہارے جو اعمال ہے، اس کی وہ پیروی کریں گے، تمہیں پیشوا بنائیں گے، تمہیں اپنا لیڈرشپ مانیں گے، اپنی لیڈرشپ تمہارے ہاتھ میں دیں گے، تمہیں امام مانیں گے، تمہیں اپنا لیڈر مانیں گے، یعنی وہ زندگی کے جتنے بھی لاہی عمل ہے، جو بھی ٹائم مینجمنٹ ہے، جو بھی ان کا لائف سٹائل کا شیڈیول ہوگا، طریقہ ہوگا، اس میں تیری پیروی کریں گے، ایسا امام میں تمہیں بناؤں گا، اور ہمیشہ کی کامیابی اور سعادت کی منزل طے کرنے کے لیے تمہیں فالو کریں گے، تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے راستے پر چلیں گے، اور میں آپ کو ہمیشہ تعریف، مدح و ثنا حاصل رہے گی، اور بے پایا اجر عطا ہوگا آپ کو، اور ہر آدمی آپ کی عظمت کا قائل ہوگا، آپ کا قدردان ہوگا، آپ کی منزلت کو سمجھے گا، آپ کی عزت کرے گا۔ اللہ کی قسم، یہ افضل ترین درجہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت حاصل کرتے ہیں، انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ایک ایسا بلند مقام ہے کہ اصحاب اعمال اس تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اس درجے تک پہنچ جاؤں، اللہ کے نزدیک میری کوئی قدر و منزلت ہو، اور وہ کامل ترین حالت ہے جو صرف اولو العزم پیغمبر، اولو العزم انبیاء اور مرسلین اور ان کے پیروکار صدیقین، شہداء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے راستے کی طرف دعوت دینے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام
اس مقام میں بلند کو پا کر خوش ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس مقام کی درخواست کی، ریکویسٹ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ مجھے تو یہ مقام مل گیا، میری اولاد کا کیا قصہ، ان کا کیا ماجرا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ریکویسٹ کی کہ میرے اولاد کو بھی چاہیے نا یہ مقام، تاکہ ان کی اور ان کی اولاد کے درجات بھی بلند ہو جائیں. اور یہ دعا بھی ان کی امامت اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی اور چاہت کا نتیجہ ہے کہ ان کی اولاد میں اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے کی کثرت ہے. زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی انبیاء اور مرسلین مبعوث کیے گئے. ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے زیادہ تر انبیاء اور مرسلین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے. خوب عظمت ہے اور ان اعلیٰ مقاصد اور مقامات بلند کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قدردانی کی. کیوں؟ آزمائش میں کامیاب ہوئے. اللہ جہاں جہاں ان کی آزمائش لیا، جتنے ان کی ٹیسٹ لیا، ہر ٹیسٹ میں پاس ہو گئے، ہر آزمائش میں پاس ہو گئے. ہر جگہ وہ ایمان کا جو تقاضا تھا اس پر وہ بھرپور اترے، اس تقاضے کو پورا کیا. اللہ رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، وہ لطیف ہے، وہ کریم ہے، وہ معزز ہے، وہ مالک ہے. اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور اس رکاوٹ سے ان کو باخبر کر دیا جو اس مقام کے حصول کے راستے میں حائل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد جو ہے، یہ جو وعدہ ہے، ظالموں کو نہیں پہنچے گا. یعنی جو ظالم لوگ ہیں وہ دین میں امامت کے رتبے کو، امامت کے اسٹیٹس کو نہیں پہنچ سکتے. ہر دعویٰ کرنے والا اس کیٹیگری کو نہیں حاصل کر سکتا ہے، اس اسٹیٹس کو، اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتا، امامت کے درجے کو. یہ تو انبیاء، مرسلین، اولو العزم پیغمبر اور ان کے جو پیروکار ہیں، صدیقین ہیں، یا ان کی جو بات ہے، ان کا جو پیغام ہے، پیغام رسالت، اس کو آگے لے کر چلنے والے دعات و مبلغین ہی امامت کے اس درجے تک پہنچ سکتے ہیں. تو جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اس کو نقصان پہنچایا، اس کی بے قدری کی، کیونکہ ظلم اس کے مقام میں نہیں پہنچ سکتا ہے ظالم. یہ ایسا مقام ہے جہاں تک پہنچنے کا ذریعہ صبر ہے، یقین ہے، اور اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اس رتبے کا مالک ایمان، اعمال صالح، اخلاق جمیلہ، خصائل حمیدہ، محبت تامہ، خشیت الہی، انابت اللہ میں عظمت کا حامل ہو. تو یہ ساری کیٹیگریز اس کے اندر پائے جائیں گے، صفات، یہ کیریکٹرسٹکس، یہ صفات محمود، صفات حامدہ، اخلاق جمیلہ جن کے اندر پائی جائیں گی وہی کامیاب ہے اور اس امامت کے درجے تک پہنچ سکتے. اس کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہے، حسن اخلاق بھی ضروری ہے، ہاں، اور خصائل حمیدہ، نیک خصلت بھی ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر اور خوف، خشیت الہی، تقوی، پرہیزگاری، اور غلطی ہونے پر اللہ سے رجوع ہونا، توبہ استغفار کرنا. تبھی جا کے یہ عظمت اور یہ بلندی حاصل ہو سکتی ہے، یہ امامت کا مقام حاصل ہو سکتا ہے. جس نے ظلم کیا وہ اس مقام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی کنیکشن نہیں. تو آیت کریمہ کا مفہوم دلالت کرتا ہے کہ جو ظالم نہیں وہ اس امامت کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے، مگر وہاں تک پہنچانے والے اسباب استعمال کرنے ہوں گے. آزمائش میں پاس ہونا ہوگا. جتنے بھی آزمائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے وہاں صبر کرنا ہوگا اور استقلال کے ساتھ ثابت قدمی دکھانی ہوگی. جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پاس ہوئے، ثابت قدمی دکھایا، توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیا، موحدانہ زندگی گزاری، شرک سے کمپرومائز نہیں کی، توحید کی دعوت کو عام کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے باقی رہنے والے نمونے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محترم گھر، جس کی زیارت کو اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک رکن بنایا ہے اور گناہوں، کوتاہیوں کو ختم کر دینے والا قرار دیا ہے. اور اس محترم گھر میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی آثار ہیں، نشانیاں ہیں، جن کے ذریعے سے ان کی امامت کی معرفت حاصل ہوتی ہے. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام
یعنی ابراہیم علیہ السلام کی حالت یاد آتی ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محترم گھر کو لوگوں کا مرجع قرار دیا، لوگوں کا گہوارہ قرار دیا۔ سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، وہیں لوٹتے ہیں، حج کے ایام آتے ہیں، ہاں، یا عمرہ کے لیے بارہا جاتے رہتے ہیں لوگ، تو ساری دنیا کے لوگ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کی محنت، ان کے آثار قدیمہ نظر آتی، لوگ دیکھتے ہیں اس کو، لوگ اپنے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول کے خاطر وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں بار بار جانے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا۔ وَأَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس محترم مقام کو امن کا گہوارہ بنایا، جہاں پہنچ کر ہر آدمی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، سیکیورڈ سمجھتا ہے، کسی چیز کا غم نہیں، خوف نہیں، خدشہ نہیں، کسی چیز کی ڈر نہیں، اپنے آپ کو مامون سمجھتا ہے، محفوظ سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جنگلی جانور اور نباتات، جمادات بھی مامون ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ احرام کی حالت میں جنگلی جانور کو نہیں مار سکتے، اسی طریقے سے نباتات یعنی جو پلانٹس ہیں اس کو بھی ہم کاٹ نہیں سکتے ہیں، توڑ نہیں سکتے ہیں، یا جمادات، یعنی ہر چیز جو ہے اپنے آپ کو محفوظ، سیکیورڈ، مامون سمجھتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب اپنے شرک کے باوجود بیت اللہ کا حد درجہ اہتمام کرتے، وہ لوگ شرک کرتے تھے لیکن بیت اللہ کا احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی آدمی اگر بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تب بھی اس سے انتقام نہیں لیتا تھا، اس سے بدلہ نہیں لیتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ارض مقدس اور وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے وہاں اس سے انتقام نہیں لیتا تھا، بدلہ نہیں لیتا تھا۔ باپ کے قاتل کو بھی دیکھ کے یعنی انتقامی جذبہ، جو جوش ہوتا ہے، انتقام لینا، بدلہ لینا، میرے باپ کا قاتل ہے، لیکن وہاں بیت اللہ کے آس پاس ارد گرد جو حرم ہیں اس کے دائرے میں وہ قتل نہیں کرتا تھا، انتقام اور بدلہ نہیں لیتا تھا، تو قاتل بھی وہاں محفوظ ہے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ، بعد میں آ کے بعد میں دوسری جگہ انتقام لیتے ہیں۔ جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کی شرف اور تکریم میں اور اضافہ کر دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، نماز کی جگہ بنا لو اس کو۔ مقام ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے ہیں، تو اس جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصلی بنانے کو کہا، نماز کی جگہ۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کیا بات ہے؟ تو معروف بات یہی ہے کہ بیت اللہ کے دروازے کے بالمقابل جو مقام ہے نا، اپوزٹ میں بیت اللہ جو ہے، اس کے جو دروازے ہیں اس کے اپوزٹ میں جو مقام ہے وہ مقام ابراہیم، مصلی کی جگہ۔ اور جائے نماز بنانے سے مراد یہاں یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت ہے، طواف جب کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، جو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب عمل ہے، کریں گے تو بہتر ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، اگر نہیں کرتے ہیں تو واجب ضروری نہیں، پڑھنا مستحب ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مستحب عمل ہے، اور جمہور مفسرین کا یہی مذہب ہے، یہی قول ہے کہ وہ مستحب ہے۔ اب دوسرا احتمال یہ بھی پیدا ہوتا ہے من مقام ابراہیم مصلی سے کہ وہ مقام جو ہے مفرد اور مضاف ہو۔ اس صورت میں یہ حج کے ان تمام مقامات کو شامل ہوگا جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم پہنچے، اور یہ حج کے سارے مشاعر ہوں گے، جیسے طواف، سعی، صفا، مروہ، وقوف عرفات، مزدلفہ، کنکریوں کو مارنا، قربانی، اور جتنے بھی حج کے کام ہوتے ہیں ساری چیز اس میں شامل۔ یہ دوسری تفسیر ہے۔ اب یہاں مصلی کا معنی ہے عبادت کی جگہ، یعنی تمام شعائر حج میں جو بھی ضروری ہے
شریعت کے نظر میں حج کے لیے جو بھی ارکان ہیں، حج کے ارکان، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنا ہے۔ شاید یہی معنی زیادہ مناسب ہے۔ عبد الرحمن ناصر السعدی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہی معنی زیادہ مناسب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے حج کا اہتمام کرتے تھے اس طریقے سے حج کا اہتمام کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا۔ حج کے جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، جو ارکان ہیں، ارکان حج ہیں، اس کی پیروی کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی جیسا وہ عمل کرنا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کر کے انہیں حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ کہ وہ بیت اللہ کو شرک سے، کفر سے، معاصی سے، برائی سے، گندگی سے، رجس سے، نجاست سے، ہر چیز سے پاک کرے، تاکہ اللہ کا گھر للطائفین، طواف کرنے والوں، والعاکفین والرکع السجود، اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک ہو جائے، نمازیوں کے لیے پاک ہو جائے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہیں، تو طواف کے ذکر کو مقدم رکھا گیا کیونکہ یہ مسجد حرام سے مختص ہے، خاص ہے۔ اس کے بعد اعتکاف کا ذکر آیا کیونکہ یہ صحت اعتکاف کے لیے مطلقاً مسجد کی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کا ذکر طواف اور اعتکاف کے بعد آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبہ کو چند وجوہات کی بنا پر اپنی طرف منسوب کیا۔ کیا وجوہات ہیں، کیا ریزنز ہیں کہ کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر، بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ کا گھر؟ اللہ کا گھر کہنے کی وجوہات کیا، ریزنز کیا ہیں؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا گھر ہونے کے حوالے سے یہ نہایت شدت سے اس بات کا متقاضی تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کی تطہیر کا خوب اہتمام کریں۔ جب اللہ کا گھر کہا گیا تو خوب اس کے یعنی پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، اس مقصد کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، زیادہ ہارڈ ورک کریں گے اور اپنی پوری طاقت صرف کر دیں گے اس کی صفائی میں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت عزت، شرف، تکریم کے متقاضی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کی تعظیم تکریم کا حکم دیا ہے کہ میرا گھر ہے اس لیے اس کی تعظیم کرو۔ اور یہ اضافت اور نسبت بھی ہے جو دلوں کو بیت اللہ کی طرف کھینچنے کا باعث بنتا ہے۔ جب بیت اللہ کہتے ہیں تو ہمارا دل کھنچتا ہے اس کی طرف۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، تو اس شہر مکہ کو امن و سکون کا شہر بنا دے۔ ہذا بلدن آمینہ، ہذا بلد یعنی اس شہر مکہ کو، بلدن شہر، تو اس شہر کو امن والا بنا دے، امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما۔ وارزق اہلہ من الثمرات، پھلوں کی روزی عطا فرما۔ کن لوگوں کو؟ من آمنا، جو ایمان لے آئے ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اور اللہ نے کہا اور جو کافر حق کا انکار کرنے والا ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوگا اسے بھی کچھ دنوں تک دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر اسے جہنم کے عذاب میں زبردستی داخل کروں گا، مجبور کر دوں گا کہ وہ جہنم میں داخل ہو، زبردستی جہنم کی آگ میں داخل کروں گا، جہنم میں داخل ہونے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر یہ ہے کہ مکہ جیسے ویران جگہ کو، بہت ویران تھا، وہ ویران جگہ کو، چٹیل میدان کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنایا۔ مکہ میں پوری دنیا کا پھل آپ کو مل جائے گا اویلیبل، پورے فروٹس آئٹمس آپ کو مل جائیں گے، ورلڈ وائڈ جو فیمس ہیں سارے فروٹس آئٹم آپ کو مکہ میں مل جائیں گے، اور بے موسم بھی ملتا ہے، سیزن کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیزن وہاں پہ نہیں ہوگا پھر بھی وہاں پہ وہ پھل آپ کو مل جائے گا، وہ بھی دنیا بھر کا پھل بے موسم بھی مل جاتا ہے وہاں پہ، دنیا میں ملے نہ ملے مکہ میں ضرور مل جائے گا۔ یعنی فار ایگزامپل آم ضرورت ہے ہم انڈیا کے حساب سے دیکھیں گے تو انڈیا میں سمر میں ملتا آم، مارچ اپریل مئی جون، وہاں پہ آپ کو جو ہے کبھی بھی آپ اویلیبل مل جائے گا، آپ ڈھونڈیں گے تو مل جائے گا آپ کو مارکیٹ میں۔ تو بے موسم ہمیشہ جو وہاں پھل ہر پھل مل جاتا ہے، دنیا کا جو بھی پھل آپ کھانا چاہیں مل جائے گا آپ کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما، تو ابراہیم علیہ السلام نے ادب الہی کی خاطر اس دعا کو ایمان کی قید لگا کر، اللہ کے ادب کرتے ہوئے اس دعا کو ایمان کی قید لگا، کنڈیشن رکھ دیا کہ جو ایمان والے ہیں انہی کو کھلا، اہل ایمان کے لیے خاص کر دیا۔ تو ان کی پہلی دعا مطلق تھی، اس لیے اس کے جواب کو غیر ظالم کی قید سے مقید کیا گیا۔ پر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے رزق کی دعا کی اور اس کے لیے ایمان کی شرط عائد کی، اور اللہ تعالیٰ کا رزق مومن اور کافر، نافرمان فرما بردار سب کو ملتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، یعنی میں کافر اور مسلمان تمام لوگوں کو رزق عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزاق ہے، ہر کسی کو کھلاتا ہے، جو نیک عمل کرتے ہیں اس کو بھی، جو برا عمل کرتے ہیں اس کو بھی، مومن کو بھی کافر کو بھی، ہر کسی کو کھلاتا ہے اللہ، مومن کو مشرک کو ہر کسی کو کھلاتا ہے، وہ رزاق ہے۔ رہا مسلمان تو اس رزق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مدد لے گا۔ تو اب کیا ہے، مسلمان کا فائدہ کیا ہوگا کہ طرح طرح کے رزق کھائیں گے، انرجی ملے گی، طاقت ملے گی، اور زیادہ عبادت کا اہتمام کریں گے۔ تو رہے مسلمان تو اس رزق سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں ان کو مدد ملے گا، انرجی ملے گی، ایکٹیو ہوں گے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہیں گے، اور یہاں سے جنت کی نعمتوں میں منتقل ہو جائے گا۔ اور کافر تو اس دنیا میں تھوڑا سا فائدہ تو اٹھائے گا، وہ ثم اضطرہ، پھر میں اسے لاچار کر دوں گا، مجبور کر دوں گا، اور اس کی ناپسندگی کے باوجود اسے دنیا سے نکال کر، وہ پسند نہیں کرے گا جہنم میں جانا، لیکن اسے دنیا سے نکال کر الی عذاب النار وبئس المصیر، جہنم کے عذاب میں جھونک دوں گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی بنیادیں دیواریں کھڑی کر رہے تھے، وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مل کر، باپ بیٹے دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تقبل منا، ہمارے جانب سے اس خدمت کو، جو ہم جو کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تیرے گھر کو بنا رہے ہیں، تیرے گھر کی بنیادیں فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں، اس کی بنیاد اور اس کی جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، یہ جو وال کنسٹرکشن ہم باپ بیٹے مل کر رہے ہیں، تو ہمارے دعا کو قبول فرما اور ہماری اس خدمت کو قبول فرما، جو ہم کچھ کر رہے ہیں تیرے خاطر، تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو ہماری اس خدمت کو قبول کر لے، ہماری اس کنسٹرکشن میں جو ہماری محنت ہے اس کو قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب دیکھو یہاں پہ تاریخی بات یہ ہے کہ قسطلانی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی، یہ تاریخی بات ہے۔ پہلی بار فرشتوں نے تعمیر کی تھی، دوسری بار آدم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، تیسری بار شیس علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام نے
5ویں بار عمالقہ کی قوم نے، 6ٹھی بار قبیلہ جرہم نے، 7ویں بار قصی بن کلاب نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے، 8ویں بار قریش نے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جبکہ حتیم کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی تو یہ 8ویں مرتبہ، 9ویں بار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، 10ویں بار حجاج بن یوسف نے۔ اس کے بعد بادشاہوں نے اس کی تعمیر، مرمت، توسیع، ریکنسٹرکشن، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے اتار چڑھاؤ، توسیع کرنا، ایکسٹینڈ کرنا، ایکسٹینشن، یہ پروسیس، ریکنسٹرکشن پروسیس چلتا رہا، ری ماڈلنگ، یہ سب جو ہے چلتا رہا۔ آل سعود کی خدمات لائق تحسین ہے۔ بعد میں جو ہے آل سعود جو ہے 1924 کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو آل سعود کا دور جو شروع ہوتا ہے وہاں سے جو ہے پھر ریکنسٹرکشن ہوتا ہے، ری ماڈلنگ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ابھی تک قسطلانی رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے تاریخی بات، تو وہ فرماتے ہیں کہ 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ سب سے پہلی تعمیر، پھر سے بتا رہا ہوں میں، سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ کی وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے تعمیر کی، 2ری مرتبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، 3ری مرتبہ شیس علیہ السلام نے تعمیر کی، 4تھی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے، 5ویں مرتبہ عمالقہ کی قوم نے تعمیر کی، 6ٹھی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کی، 7ویں مرتبہ قصی بن کلاب نے تعمیر کی، 8ویں مرتبہ قبیلہ قریش نے تعمیر کی، 9ویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تعمیر کی، اور 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر کی۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے رب، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں، مجھے اور اسماعیل کو اپنا فرما بردار بنا لے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا لے، اپنا اطاعت گزار بنا لے، اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے، تیری بات ماننے والا بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہمارے اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو جائے، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے ایک ایسی جماعت کو، ایک ایسے امت مسلمہ کو تو پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو جائے، وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا دے، عبادت کیسے کرنا ہے وہ طریقہ ہمیں بتلا، پورا دین اور ساری عبادت ہمیں سکھا دے، پوری دین ہمیں سکھا دے، ساری عبادت تو سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی معاف کرنے والا، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی معاف کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے بھیج دے، میری نسل میں سے ایک رسول کو تو ہدایت کے لیے بھیج دے، ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے یعنی میرے نسل میں سے میری جو ذریت ہوگی، یعنی ایسی ایک جماعت کو تو تیار کر، امت مسلمہ کو جو تیری مطیع و فرما بردار ہوگی، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج، رسول کو مبعوث فرما میری نسل میں سے، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم دے، انہیں پاک کرے، بے شک تو بڑا زبردست، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کو پیدا فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ
بی ورؤیا ام التی رأت، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو۔ کون سی حالت؟ جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، جب وہ بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اس پر عظیم کام پر تسلسل اور پابندی سے لگے ہوئے تھے، اور یہ کہ اس وقت ان پر خوف اور امید کی کیسی کیفیت طاری تھی۔ دیکھو وہ جو مسلسل کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ہمارا معاملہ کیا ہے جی؟ ہمارا معاملہ کیا؟ somebody disturbing، پلیز میوٹ کیجئے۔ کون ہے وہ؟ عالیہ، پلیز میوٹ کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس حالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرنے کو کہتا ہے کہ جب وہ بیت اللہ کی تعمیری کام کر رہے تھے، مسلسل کر رہے تھے، ان تک جد و جہد محنت کر رہے تھے، محنت کرنے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لیں۔ تو جب ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد نیکی کی قبولیت کی تمنا میں اللہ سے دعائیں کرنا، اے اللہ پتہ نہیں یہ نیکی میں صحیح کیا ہوں غلط کیا ہوں، جیسی بھی یہ ٹوٹی پھوٹی میری عبادت کو قبول فرما لے، اللہ سے ڈرتے ہوئے عبادت کرنا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ بہت عجیب ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، گھمنڈی غروری آ جاتا ہمارے اندر، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کو ہم ذلیل و خوار سمجھتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ یہی نا ہمارا معاملہ۔ 5 وقت کی نماز کیا پڑھ لیے، کوئی بندہ اگرچہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو حقیر نظر سے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اندر غروری گھمنڈی آ جاتی ہے، جبکہ عبادت کرنے کے بعد عاجزی پیدا ہو کہ پتہ نہیں اس عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول کیا ہے نہیں کیا، ڈر ڈر کے عبادت کرنا۔ باپ بیٹے دیکھو یہاں پہ اس واقعے سے جو سبق حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ باپ بیٹے انتھک محنت کر رہے ہیں، مسلسل تعمیر کر رہے ہیں، کنٹینیوس پروگریسو کنسٹرکشن ہو رہا وہاں پہ کام، مسلسل تسلسل کے ساتھ پابندی کے ساتھ تعمیری کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کا خوف ڈر کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قبول کو، ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ اس کا کیا ہوا؟ اس کا فائدہ عام ہوا، اور اس کا فائدہ جو ہے لوگوں کو، سارے لوگوں کو عام ہو، سارے لوگ مستفید ہوں اس سے، اور انہوں نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کے لیے اسلام کی دعا کی کہ اسلام صرف ہمیں، یعنی اسلام جو ہے صرف ہمیں مت سکھا، آنے والی نسل میں بھی اسلام ان کو بھی سکھا۔ تو پتہ چلا اس سے اور دوسری سبق یہ ملتی ہے کہ خود بھی مطیع و فرما بردار ہونے کی توفیق اللہ سے مانگنا ہے، اور اپنے اولاد کی بھلائی کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی، آنے والی نیکسٹ جنریشن کہ اسلام کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت کی بھی فکر کرنا ہے ہمیں، اس کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا۔ تو ان کے دل کے اندر، باپ بیٹے کے دل کے اندر جو خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، اور دل کا اپنے رب کا مطیع ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، اور اعضاء و جوارح، پورے باڈی پارٹس کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ باپ بیٹے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اولو العزم پیغمبر تھے، ان سے ہوا۔ ہم تو بولا نا میں، 5 وقت کی نماز کیوں نہ پڑھ لیے، بس دوسرے کو حقیر جانتے ہیں جو بے نمازی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عبادت ہمارے اندر غروری گھمنڈی نہ پیدا کرے، بلکہ عبادت کرنے کے بعد کوشچن مارک رکھیں کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے نہ قبول ہوئی، اس عبادت کی قبولیت کے لیے ربنا تقبل منا دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے۔ وارنا مناسکنا، یعنی ارادہ اور مشاہدہ کے ذریعے ہمیں ہمارا طریقہ عبادت سکھا، ہم عبادت کیسے کریں گے وہ طریقہ ہمیں سکھا۔
تاکہ وہ زیادہ مؤثر، ہمیں پتہ نہیں عبادت کیسے کرنا ہے تو طریقہ سکھا ہمیں۔ تو یہاں طریقے سے مراد کیا ہے جی؟ اس کا احتمال یہ ہے کہ مناسک حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں وہ ہمیں سکھا۔ یہ آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ حج کرنے کا طریقہ سکھانے کو کہہ رہے ہیں آپ۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد ہو، سارا دین، تمام عبادات ہیں، جیسا کہ عمومی لفظ اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ تو نسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنا۔ اب عرف کے لحاظ سے حج کی عبادت کے لیے اس لفظ کا استعمال زیادہ عام ہے، عمومی طور پر نسک جو ہے حج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب اس دعا کا حاصل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ علم نافع مانگ رہے ہیں اور عمل صالح کی توفیق مانگ رہے ہیں۔ باپ بیٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کی توقع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کر، اور عمل صالح کرنے کی توفیق بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کی توفیق بھی مانگنا ہے، اور علم حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل صالح، اس کے مطابق عمل صالح کرنے کی بھی توفیق رب سے مانگنا ہے۔ یہ سبق بھی ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ اب دیکھو جی، بندہ جیسا بھی ہونا اس سے تقصیر ہو ہی جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے وہ توبہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم کتنے بھی پاکیزہ اپنے آپ کو سمجھ لیں، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جائے گی ہمارے سے۔ تو دونوں نے اللہ تعالیٰ سے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں باپ بیٹوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ ہم پر رجوع فرما، تو بہت رجوع کرنے والے، یعنی ہمیں معاف فرما دے، تو بہت بڑا مہربان ہے۔ تو جو بھی عمل ہم کرتے ہیں نا، عمل کرنے کے بعد جو ہے خوش نہیں ہو جانا، پتہ نہیں وہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں، عاجزی و انکساری ہم اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، غروری گھمنڈی نہیں، اخلاص للہیت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ہمارا عمل ہمیں عاجزی و انکساری سکھائے، ہمارے دل کو نرم بنائے۔ ایسا عمل قابل قبول نہیں جو ہمارے اندر غروری گھمنڈی پیدا کرتا ہو اور دوسروں کو حقیر جاننے کا ذریعہ بنتا ہو، بلکہ آپ کا عمل آپ کے اندر عاجزی سکھائے، انکساری سکھائے، آپ کے دل کو نرم بنائے، لوگوں کے لیے آپ مہربان ہوں، اس طریقے کا عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یعنی ہمارے اولاد میں سے رب ایک رسول کو چن لے، ایک رسول کو سلیکٹ کر، ایک رسول کو مبعوث فرما، تاکہ ان دونوں کے درجات کو بلندی کا سبب بنے۔ ہمارے درجات کے بلندی کا سبب ہماری نسل میں سے ایک نبی کو تو چن لے، لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اسے اچھی طرح پہچان لیں گے۔ یتلو علیہم آیاتک، یعنی وہ لفظاً حفظ کرنے والے، حفظ کروانے کے لیے تیری آیت کی تلاوت کریں گے، حفظ کریں گے اور حفظ کروائیں گے۔ وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی معنی سمجھاتے ہوئے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے ان کی تربیت کریں گے، اعمال قبیحہ سے یعنی برے اعمال سے ان کو روکیں گے، گناہوں سے روکیں گے، کیونکہ برے اعمال، قبیح اعمال، ردی اعمال کے ہوتے ہوئے نفس پاک نہیں ہو سکتا۔ انک انت العزیز، یعنی تو ہر چیز پر غالب ہے، زبردست ہے۔ عزیز اسی ہستی کو کہتے ہیں جس کی قوت کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ الحکیم، حکیم اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھتا ہے۔ تو اپنے غلبے اور حکمت کے تحت ان کے اندر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مبعوث فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں برگزیدہ نبیوں کی دعا قبول فرما لی، اور تمام مخلوق پر عام طور پر اولاد ابراہیم اور اسماعیل پر خاص طور پر رحم فرمایا، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ بہرحال اور بہت سے باتیں ہیں، مجھے سفر پہ نکلنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ جمیعاً۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام جیسا مطیع و فرما بردار بنائے، اور ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے جو آزمائش میں ان کو کامیاب بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب ایمان کی آزمائش لے تو اس ایمانی آزمائش میں ہماری کامیابی عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو مرتے دم تک
اخلاص للہیت کے ساتھ تقوی کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔